انسان کی تندرستی، صحت اور توانائی اور خوبصورتی کا انحصار اور جسمانی نشوونما کا دار و مدار خوراک پر ہوتا ہے، اور جس قدر اعلیٰ معیاری، متوازن اور غذائیت سے بھرپور غذا ہم انتخاب کرتے ہیں اپنے لیے، اسی قدر ہمارا جسم زیادہ طاقتور ہوتا ہے، زیادہ توانا ہوتا ہے، زیادہ صحت مند اور مضبوط ہوتا ہے۔ آج کل دور یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں پیکڈ فوڈ کی صورت میں مل رہی ہوتی ہے، ہم وہ پیکڈ فوڈ خریدتے ہیں، لیکن کیا ہر جو پیکڈ فوڈ ہوتا ہے کیا وہ درست ہوتا ہے، کیا وہ اچھا ہوتا ہے، اور ہمیں کیسے یہ پتہ چلے گا کہ اس پیکڈ فوڈ کے اجزاء کیا ہیں، کیا وہ حلال اجزاء ہیں، حرام اشیاء ہیں، ان اشیاء میں ہمارے لیے کیا صحت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں یا وہ ہماری صحت کے ساتھ کچھ کھلواڑ کریں گے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان کلسل صاحب، جو کہ فوڈ انڈسٹری کے ماہر ہیں اور پچھلے 16 سال سے اس صنعت سے وابستہ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے سر، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ یہ بتائیں سب سے پہلے کہ یہ جو آرٹیفیشل فوڈ اور آرٹیفیشل فلیورنگ ہے یہ کیا ہے، اور اس حوالے سے ذرا ہماری آگاہی کریں سر۔ اچھا، انٹرسٹنگ۔ یہ بات سمجھنے کے لیے نا تھوڑا سا ہمیں انٹرنیشنل ریسرچز، لوکل ریسرچز، فوڈ ٹیکنالوجی کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس طرح دنیا میں ہر چیز میں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، فوڈ میں بھی ہوئی ہے اور گلوبلی ہوئی ہے، اور فوڈ ٹیکنالوجی کی جو فیلڈ ہے، فوڈ سائنٹسٹ جو لوگ بنتے ہیں، اس کے پیچھے یہ ساری کیمسٹری، سارے مالیکیولز یہ شامل ہیں۔ تو ہم نے کیا یہ کہ ہم نے پہلے اس کو سمجھا، اور ہم نے اس طرح سمجھا کہ ہم نے کہا یار کوئی بھی نیچرل فروٹ جو ہوتا ہے اس میں وہ کس طرح بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح بنایا، اور ہم نے اس کو ڈی کوڈ کیا، دیکھا یار اس کی کیمسٹری کیا ہے، اور پھر اس میں ہم نے کہا اس میں ہم کس طرح سے اپنی چیزیں ایڈ آن کر سکتے ہیں فار ویریس ریزن۔ کسی کی شیلف لائف بڑھانی ہے، کسی کو خوبصورت کرنا ہے، کسی میں مزہ زیادہ ہے کرنا ہے، یا پھر اس میں ہم نے کسی میں نیوٹریشنل ویلیو بڑھانی ہے ہم نے اپنے حساب سے، جیسے دوائیاں ہوتی ہیں، جیسے فلاں چیز ہوتی ہے، دوسری کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں چیزیں ڈلنا شروع ہوئی، اور اسی وجہ سے پھر لوگوں نے کچھ آگے پیچھے اور مختلف چیزیں ایسی ڈالنا شروع کی جو کہ استعمال قابل نہیں تھی۔ یہ ہماری آپ کہہ لیں برتھ تھی فوڈ ریگولیشن کی، اور فوڈ ریگولیٹری اتھارٹیز، گورنمنٹس نے گلوبلی ڈیولپ کرنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم دیکھیں کہ جو چیزوں سے کھانے بنائے جا رہے ہیں کیا وہ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں عوام کے لیے۔ اچھا، تو اب کوئی شخص مارکیٹ سے پیکڈ فوڈ خریدنے جائے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا اس میں کیا ہے؟ کچھ چیزیں لکھی ہوں گی، کچھ نہیں لکھی ہوں گی، تو کیسے چیک کیا جائے گا؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلے تو اس کا نیوٹریشنل پینل ہوتا ہے، جس کو NI پینل کہتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ہر ایز پر لا آپ کو ہر پیکڈ پروڈکٹ میں لکھنا ضروری ہے، اس کو پڑھیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ دوسرا جو اس کا انگریڈینٹ ہے وہ پڑھیں، بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں اور ایسے ہی اٹھا لیتے ہیں۔ اور تیسرا، چونکہ ہم ایک مسلم کنٹری ہیں تو ہمیں اس کی حلال سرٹیفیکیشن دیکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ حلال ہے کہ نہیں۔ لوکلی جتنی پروڈکٹ بنتی ہیں وہ تو ساری حلال ہوتی ہیں، اور اس میں خیال کیا جاتا ہے ویلیوز کا، لیکن امپورٹڈ پروڈکٹس کبھی کبھی حلال نہیں ہوتی، کبھی ایکسپائرڈ ہوتی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ یار میں یہ چیز میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، میں بٹر کھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو کوئی چیز جس میں بٹر شامل ہے اور بٹر سے آپ کو الرجی ہے فار واٹ ایور ریزن، ملک کی کسی پروڈکٹ سے، تو آپ کو پھر اوائڈ کرنا پڑے گا۔ یہ چیزیں ہیں۔ پھر آن لائن اب تو ساری چیز اویلیبل ہوتی ہے، بار کوڈ اسکین کرو، پورا اس کا شجرہ نسل بتا دیتا ہے کہ جی اس میں کیا کیا ڈلا ہوا ہے اور کیا چیز بہتر ہے کیا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ انٹرنیشنل پروڈکٹس جو مارکیٹ میں آتی ہیں ان کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا کہ ان کے کیا انگریڈینٹس ہیں؟ دیکھیں، ایز پر دی لا آف پاکستان جو بھی چیز امپورٹ ہو رہی ہے وہ ایک حلال ہونی چاہیے۔ دوسرا، اگر وہ کسی گرے چینل سے لیگلی آتی ہے تو اگر اس پہ حلال اسٹیمپ نہیں ہے، یو شوڈ ناٹ کنزیوم اٹ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایون اگر حلال اس کی اسٹیمپ بھی ہے اور وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ ایسے ہی بس لگا دی گئی ہے، کوئی کسی باڈی کا نام اس پہ نہیں لکھا ہوا، کوئی بھی حلال سرٹیفائنگ باڈی ہے، تو پھر یو شوڈ ناٹ کنزیوم اٹ۔ یہ بہت کیسز ہیں پاکستان میں۔ آپ کو بچوں کی جو جیمز، جو جیلیز ہوتی ہیں، یہ آتی ہیں، باہر کے برانڈز آتے ہیں، یہ جیلیٹن سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیلیٹن میں کوئی پرابلم نہیں ہے، جیلیٹن حلال ہوتا ہے، لیکن دنیا بھر میں جو جیلیٹن ہے وہ حلال استعمال نہیں ہوتا ہے، وہ دوسرا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اپنے ریزنس ہیں، وہ میں کبھی کسی اور روز بتاؤں گا۔ تو آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ جیلی حلال اسٹیمپڈ ہے کسی سرٹیفائنگ باڈی سے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فیضان صاحب، یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا چیز دیکھنی ہوگی اپنی باڈی کے لیے جو نقصان دہ ہے؟ مثال کے طور پہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں آرٹیفیشل فلیورنگ ہوتی ہے یا رنگ ڈالا ہوا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ نقصان دہ نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل فلیورنگ نقصان دہ ہے۔ تو اس کا ہم کیسے تعین کریں گے کہ کون سی چیز نقصان دہ ہے اور ہم اس کو نقصان دہ نہیں سمجھتے؟ دیکھیے، میں نے کہا نا، آپ جب ٹیکنالوجی کو پڑھتے ہیں نا تو اب آپ کلرز آر ناٹ اے پرابلم۔ آپ کے جو کیرمل کلرز ہیں، جو اورنج کلرز ہیں، یہ نیچرل چیزوں سے نکال کے بنائے جاتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
آپ ٹیکسٹائل ڈائی اٹھا کے ڈال دیں گے نا فوڈ میں کہ یار یہ سستا مل رہا ہے مجھے, میں جو کپڑا رنگنے والا کلر ہے وہ اٹھا کے ڈال دوں, جو کہ آپ کے یہاں زیادہ تر آپ کبھی بریانی کھاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جو رنگ لگ جاتا ہے وہ ٹیکسٹائل ڈائی ہوتا ہے یلو رنگ کا. تو کسی بھی شاپ سے ایسی جگہ سے آپ بریانی کھا رہے ہیں جہاں سے آپ نے ہاتھوں سے کھائے اور آپ کے ہاتھ میں رنگ آ گیا تو سمجھ جائیں گے ٹیکسٹائل ڈائی, دیٹ از ڈینجرس. لیکن میں ایک بات کلیئر کروں آپ کو, پاکستان کی بھی جو فوڈ اتھارٹیز ہیں دے آر ویری ایکٹیو, اور لیٹس سے دے آر ٹرائنگ ٹو بی ویری ایکٹیو, اور جگہ جگہ وہ نا جا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی پاکستان کا پروڈکٹ کھا رہے ہیں اگر وہ پیک پروڈکٹ ہے اور آپ کی شیلف پہ اویلیبل ہے کسی سپر مارکیٹ میں, ذرا سا خیال کر لیں کہ یہ اچھی بڑی کمپنی ہے, بیکاز اس پہ کافی زیادہ ایکشن ہوتا ہے. بڑی کمپنی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ لیبس ہوتی ہیں, تو را مٹیریل آتا ہے وہ چیک ہوتا ہے صحیح ہے کہ نہیں, اور جب بن کے باہر نکلتا ہے پروسیس ہونے کے بعد وہاں پہ بھی چیک ہوتا ہے. تو ایک آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا برانڈ اگر ہے تو اس کی چیز نسبتاً دوسرے مقابلے میں بالکل صحیح ہوگی. چھوٹے برانڈز میں آپ کو پرابلم آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہم گوشت کی طرف آتے ہیں. امپورٹڈ گوشت جو یہاں پر آتا ہے اس کے بارے میں کیسے پتہ چلائیں کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں, جہاں پہ کہیں پہ بھی دنیا میں کسی بھی فوڈ کی پروڈکشن ہو رہی ہے, چاہے وہ میٹ ہو یا کچھ اور ہو, وہاں پہ حلال سرٹیفائنگ باڈی جاتی ہے اور پورا انالیسس کرتی ہے, اور میں خود کافی اس پروسیس میں انوالو ہوا ہوں. یہ کافی تھورو پروسیس ہوتا ہے. اس میں جو اوزار استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ کیا, فار ایگزامپل ایک جگہ پہ صحیح طریقے سے ذبح ہو رہا ہے, ذبیحہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے, اللہ کے نام پہ ہو رہا ہے اور ایز پر دا گائیڈ لائن ہو رہا ہے, لیکن وہاں پہ کسی ایسے جانور کا بھی ذبیحہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کے نام پہ نہیں ہو رہا, چاہے وہ ریگولر ہمارے کھانے والی چیز ہو یا پھر کوئی ایسا جانور ہو جو کہ نجس ہے. صحیح. تو ایسی جگہ کو حلال سرٹیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا جہاں پہ کوئی نجس کام ہو رہا ہے یا نان حلال کام ہو رہا ہے. وہ برتن جس میں آپ باہر جاتے ہیں پاکستان سے, آپ کہتے ہیں مجھے حلال چاہیے, اب وہ اسی پین میں کوئی فش فرائی کرتا ہے جس پین میں اس سے پہلے اس نے کچھ اور فرائی کیا ہوا ہوتا ہے, دیٹ از ناٹ الاؤڈ. سو طریقہ اس کا دیکھنے کا یہ ہے کہ جو حلال سرٹیفائنگ باڈی ہے کیا اس نے اس کو سرٹیفائی کیا ہوا ہے, پہلی چیز. دوسرا, اس پہ بھی بحث یہ ہے کہ کبھی کبھی چکن کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس میں کرتے ہی ہیں کہ وہ ٹیپ ریکارڈر لگا دیتے ہیں, اللہ اکبر کا, اللہ اکبر. اب وہ ٹیپ ریکارڈر کا نہیں ہے, جس آدمی نے کاٹنا ہے اس کو کاٹنے کا ایک طریقہ ہے اور اس نے اپنی زبان سے اپنے ہونٹوں کو ہلا کے لفظ ادا کرنے ہیں. یہ نہیں کیا تو یہ پرابلم ہے. اسی لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں آپ تو نہیں جا کے چیک کر سکتے, لیکن یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے لیے سرٹیفائنگ باڈیز ہوتی ہیں جو چیک کر کے اس کو سرٹیفکیٹ دیتی ہیں کہ جی اگلے 1 سال کے لیے ٹھیک ہے, 1 سال بعد ہم پھر آئیں گے. تو اف اٹ از سرٹیفائڈ وتھ اے سرٹیفائڈ باڈی انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی, لوکلی تو پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو کہ یہ جو باڈیز ہیں ان کو یہ حق دیتا ہے, یعنی ان کو ایکریڈیٹ کرتا ہے کہ جی دے کین ایکچولی گیو یو حلال سرٹیفکیشن. تو اگر حلال سرٹیفائڈ ہے آپ سکون میں آ جائیں, پھر جو آپ کھا رہے ہیں وہ حلال ہے, اور اللہ نہ کرے اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کا ذمہ دار وہ پروڈیوسر اور وہ حلال سرٹیفائنگ باڈی ہے اللہ کے آگے. بالکل صحیح ہے. اچھا, ہماری مارکیٹ میں کون سی ایسی چیزیں ہیں سر جو کہ جن کو جو ہماری شناخت اگر ہم ان کی کریں گے تو ویسے تو مطلب میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ مثال کے طور پہ بچوں کے سیریلز ہیں, نہیں مطلب ہم اگر اس کو اس طرح لے جائیں کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ہم شناخت کر سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہمیں نہیں لینی چاہیے, لیکن کچھ کا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ان میں مسئلہ ہے تو لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. یہ سوال آپ پہلے کر لیں, میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہی ہوں, وہ پوچھتی ہوں پھر میں. کہ پتہ یہ چل جائے کہ جی یہ چیز ہے جس کو ہم نقصان دہ نہیں سمجھتے لیکن اصل میں تو وہ نقصان دہ تھی. بے تحاشا پروڈکٹس ہیں. یہ پروگرام ختم ہو جائے گا, کافی ساری چیزیں. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ ایک تو ہم جو اس کے پیچھے پورا جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا, جو بھی آپ پیکج پروڈکٹ لے رہے ہیں اس کو پڑھیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. آپ کو بہت زیادہ اپنے خود ایکسپیرینسز ہوں گے. اور میں آپ کو ایک بات بڑا پازیٹیولی بتاؤں کہ پاکستان میں فوڈ کا بہت اچھا کام ہوتا ہے, بہت طریقے کا کام ہوتا ہے. پاکستان کی بیکری انڈسٹری جو انڈسٹریل بیکری ہے, اٹ از ویری گڈ. سو کام بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن ایز اے کنزیومر آپ کا رائٹ ہے کہ اس چیز کو پڑھیں, اس کو ضرور پڑھیں. اور جنرلی اگر میں آپ کو بولوں تو جو آپ کھلے مسالے لے رہے ہوتے ہیں ہول سیل مارکیٹ سے, پرچون کی دکان سے, اس کو اوائڈ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسالوں کے درمیان جو اس مسالے کو بڑا کرنے کے لیے, یعنی کہ آپ نے مرچ کا مسالہ لیا بہت تیز ہے تو آپ نے اس میں نا بہت ساری چیزیں ایسی ایڈ کر دیں کہ وہ کوانٹٹی میں تو بڑا ہو گیا, اس کی مرچ کم ہو گئی. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس ذرا آپ کو مرچ کم لگتی ہے, کسی کے پاس سے آپ لے کے مرچ لیتے ہیں پرچون کی دکان سے تو اس کے پاس مرچ زیادہ لگتی ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں کلر ڈال کے اس کو مزید لال کیا جاتا ہے, اس میں چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں. کھلا نہ لیں,
पैकेज प्रोडक्ट जब लेंगे किसी अच्छी कंपनी की, आप बड़ा क्लियर होंगे यार एक पीछे बहुत बड़ा नाम है जो इसको गारंटी कर रहा है, उसमें सारी सर्टिफिकेशंस लगी हुई हैं सब, तो इसको देखना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब जरा बच्चों पर हाँ, बच्चों वाला जो सवाल है वो बड़ा अहम है, क्योंकि पेरेंट्स तो बच्चों को ले देते हैं, बच्चे जिद करते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों की जेलीज हैं, बंटीज हैं, बंटीज के ऊपर अब कलर्स होते हैं, या चॉकलेट होती है सीरियल्स के ऊपर, सीरियल्स चॉकलेट्स और हाँ सीरियल्स आ रहे होते हैं। तो क्या मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि क्या वो जो सीरियल्स में चॉकलेट होते हैं वो वाकई चॉकलेट होती है या वो कोई और चीज़ होती है, और क्या वालिदैन बच्चों को लेकर दें ये चीज़ें या ना लेकर दें? अच्छा, जो बच्चों की पैकेज प्रोडक्ट्स आती हैं इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, चूँकि बच्चे का जिस्म फ्रेश होता है और तैयार हो रही होती हैं, चीज़ें मैच्योर नहीं होती हैं, उनको वो रिएक्ट कर रहा होता है मुख्तलिफ चीज़ों पे, तो कोशिश की जाती है कि जो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स वाली प्रोडक्ट हैं, या ये कह लें कि वो प्रोडक्ट जो कि ऑल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल हुई हैं रंग तेज़ करने वाली, चाहे वो फूड कलर हो, एक एडल्ट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो बॉडी है वो तो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, बच्चों के लिए बहुत मुख्तलिफ रिएक्ट करता है। स्पेसिफिकली अमेरिका में एक ख़ास कलर है जिसके इस्तेमाल का बच्चों की प्रोडक्ट्स में ममानियत है, या फिर कहा गया है कि कम इस्तेमाल करें। उसकी वजह यह है कि अगर वो आप बच्चे को रात में खिला दें तो वो हाइपर स्टेट में चले जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। अगेन ये हर बच्चे में नहीं होता, ये कुछ में होता है। सो जो फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको पता है इस बात का, और पाकिस्तान की जो फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसने यूरोपियन अथॉरिटीज़ के साथ और अमेरिकन अथॉरिटीज़ के साथ मिलके हमने लॉ अपना जो पेपर है अपना तैयार किया हुआ है, उसको देख के प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स कहीं स्लिपेजेस हो सकती हैं, कहीं पे कोई ऐसा आदमी जो कि एक ख़राब प्रोडक्ट बना के मार्केट में किसी तरह बेच देता है, जिस तरह इलीगल प्रोडक्ट्स बिकती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चों के लिए तो बेस्ट है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेके चलें आगे, लेकिन ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो एक अच्छी तरीके की प्रोडक्ट्स बनाती है, और हमारे जो अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं वो इसकी तरफ ख़ास तवज्जो देते हैं। किसी भी चीज़ की ज़्यादती, मैं शिफा आपको बताऊँ और वैसे आपको बताऊँ, किसी भी चीज़ की ज़्यादती किसी भी मामले में वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो बच्चा, मेरे बच्चे खाते हैं बाहर का, मेरे बच्चे जो हैं वो जब छोटे थे तो जेलीज और ये सारी चीज़ें खाते थे, दे आर फाइन बिकॉज वी ट्राई टू मेंटेन देयर डाइट विद बेटर ब्रांड्स जो कि पाकिस्तान में बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ करें। जो बाहर से खाना आता है, इंपोर्ट होता है, देख लें एज पर लॉ उसके ऊपर पीछे उर्दू में लिखा होना चाहिए, चाहे वो बाहर से आए, कि उसमें क्या क्या डला हुआ है। अगर नहीं है तो उसका मतलब वो इलीगल चालन के थ्रू आया हुआ है, उसको डिस्करेज करें, उसको ना खाएं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फैज़ान कलसर साहब हमारे साथ मौजूद थे, फूड एक्सपर्ट, और बता रहे थे कि कौन सी चीज़ जब आप लेने के लिए जाएं मार्केट से तो उसको कैसे चेक किया जाए कि ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं चाहिए लेनी चाहिए, इसके अंदर कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है जो या तो हराम हो या फिर हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो।